گزشتہ سبق میں ہم نے محراب زکریا کے حوالے سے خوب اچھی طرح آپ نے مطالعہ فرمایا اور تقریباً سب باتیں اس سلسلے کی مکمل ہو چکی تھیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا ان باتوں کو، کیونکہ یہ 2-3 حوالوں سے یہ باتیں کام آئیں گی کہ میں پھر اس وقت یہ کہہ دوں گا کہ آپ نے وہاں فلاں عنوان کے تحت ماشاءاللہ پڑھ لیا آپ نے اس کو۔ ایک عنوان آیا تھا کہ غیابت الجب کے بارے میں، غیابت الجب، وہ حضرت یوسف علیہ السلام علیہ کنواں، اس کو بھی درمیان میں حل کرتے چلیں۔ عنوان قرآن مجید کا لفظ ہی لکھ لیجیے۔ قرآن مجید کا غیابت الجب، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 اور 15 میں ہے۔ اس کا ذکر سورہ یوسف سورت نمبر 12 کی آیت نمبر 10 اور 15 میں ہے۔ آیت دیکھ کر لکھیے گا، سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 15، دونوں میں وہ لفظ لکھ لیجیے۔ آیت نمبر 10 کو دیکھیے گا، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب، بس اتنا لکھ لیجیے۔ آیت نمبر 10، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب۔ اور پھر لکھیے گا آیت نمبر 15، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ یہ کنواں تاریخ کی کتابوں میں، یہ کنواں تاریخ کی کتابوں میں چاہے یوسف اور چاہے کنعان کے ناموں سے مشہور ہے۔ عام طور پر عربی میں کنویں کو، عام طور پر عربی میں کنویں کو بئر یا بیر کہتے ہیں۔ عام طور پر عربی میں کنویں کو بئر یا بیر کہتے ہیں۔ اس آیت میں جب کا معنی کنواں کیا گیا ہے۔ کنواں کیا گیا ہے۔
علامہ راغب اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن، مولانا یہ بڑے کام کی کتاب ہے. اس میں اصل میں قرآن حکیم کے مفرد معانی کے، یعنی مشکل معانی جو مفرد الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعریفات، ان کے معانی، ان کی تشریح کی گئی ہے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں لعنت کا لفظ آیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. اب وہ لعنت کا کیا معنی؟ عام طور پر آپ کے ذہنوں میں لعنت کا معنی نہیں ہوگا، عوام کے ذہنوں میں. وہاں اب انہوں نے لکھا اللعنت ہوا ضد الرحمت. لعنت کا معنی رحمت کی ضد. تو ایک دم بات سمجھ میں آ گئی کہ لعنت کیا ہوتی ہے. جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی رحمت کا نہ ہونا یہی لعنت ہے. رحمت کا نہ ہونا یہی کیا ہے؟ لعنت ہے. بڑی اہم بات میں نے آپ کو بتائی. اس کو لکھنا نہیں ہے، اور نہ یاد ہو جائے گی، یاد رہے گی، آگے آپ کسی کو بتا دیں گے پھر بھول کر. اسی طرح حیا، میں مثال دے رہا ہوں مفردات القرآن کی اہمیت. حیا، حیا کا معنی آپ شرم کہتے ہیں، حیا کا ترجمہ آپ شرم کہتے ہیں، فحاشی، بے حیائی کہتے ہیں آپ. لیکن یہ حیا شرم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ لفظوں میں لکھ دیں کہ کیا ہوتی ہے، ویسے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. فلاں بڑا شرمیلا ہے، فلاں شرم کرتا ہے، فلاں بڑا بے حیا ہے، فلاں بے حیائی ہے. ہاں، لیکن ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے مفکرین جو ہے نا، بسا اوقات بعض عدالتوں کے اندر یہ مسئلہ آیا جب بے حیائی کے خلاف کہ جی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونی چاہیے. تو بعض ججز نے، بڑے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بعض ججز نے جو ہے نا وہاں سوال اٹھایا کہ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عدالتوں کے اندر گزشتہ چند سال پہلے عدالتوں کے اندر یہ بات اٹھائی گئی کہ بے حیائی کس کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی پڑھیں گے، علامہ راغب اصفہانی کی، تو وہاں لکھا ہے الحیاء هو انقباض النفس عن القبیح. انقباض النفس عن القبیح. اب دیکھو حیا بہت آسان لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے حیا کیا ہوتی ہے، لیکن آپ بیان کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. جب تک وہ حیا رہتی ہے انسان اس گناہ سے بچا رہتا ہے، جب حیا نہیں رہتی انسان وہ گناہ کرتا ہے. اب آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی حدیث اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. حیا کیا چیز؟ حیا نہ رہے، کیا نہ رہے؟ دل کے اندر وہ رکاوٹ نہ رہے. میرا خیال ایک دم سمجھ میں آ. راغب اصفہانی نے بڑا کمال کیا. لکھیے گا، علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب اس کنویں کو کہتے ہیں، جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر اینٹوں وغیرہ سے نہ بنائی گئی ہو، جس کی منڈیر اینٹوں وغیرہ سے نہ بنائی گئی ہو، اور اس کی گہرائی بھی زیادہ ہو، اور اس کی گہرائی بھی زیادہ ہو. اور عربی میں بیر اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر بنائی گئی ہو. اب آگے اگلی سطر سے لکھیں. حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کے پوتے ہیں. حضرت اسحاق کے پوتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں. آپ حران میں پیدا ہوئے. حران یا حران، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو نا یہ علاقہ بتا چکا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا جب یہ کیا ہے؟ دان، آرام، حران. لکھیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے. یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر یوسف علیہ السلام کا خواب سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو دوتن کے مقام پر لے گئے. دالواو تانون. دوتن کے مقام پر لے گئے اور وہاں کنویں میں پھینک دیا. وہاں کنویں میں پھینک دیا. کنویں میں پھینک دیا. اب آگے لکھیں. جلعاد یعنی اردن. جلعاد یعنی اردن سے آنے والا ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر مصر لے گئے. اس کنویں سے نکال کر مصر لے گئے. روایات کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی. روایات کے مطابق اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی. بعض محققین کے نزدیک یوسف علیہ السلام کا زمانہ 17ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا. قبل مسیح کا زمانہ تھا. جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا اس علاقے کا نام اسرائیلی روایات میں دوتن ہے. بائبل کی ایک روایت کے مطابق دوتن سنگم میں واقع ہے. دوتن سنگم میں واقع ہے. سنگم کا علاقہ بیت المقدس سے 50 کلومیٹر شمال میں سنگم کا علاقہ بیت المقدس سے 50 کلومیٹر شمال میں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حران سے آ کر کنعان کے شہر سنگم میں رہائش اختیار کر لی تھی.
دوتن کے اس علاقے کو آج کل نابلس کہتے ہیں. نون الف با لام سین، نابلس کہتے ہیں. حران تو آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ حران، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ پیدائش. اور پھر اس کے بعد وہ آ کر کنعان کس کو کہتے ہیں؟ فلسطین. کس کو کہتے ہیں؟ فلسطین کا پرانا نام کنعان. ٹھیک، تو یہ حران سے کہاں آ گئے؟ کنعان میں. یہ ابھی اوپر کا میں نے علاقہ دکھایا تھا آپ کو، یہاں دیکھیں پھر ذرا غور سے. یہ فلسطین، ہاں، یہ بیت المقدس، اور پھر میں نے اس کے اوپر کا علاقہ آپ کو دکھایا تھا حران، نینوا، دریائے فرات وغیرہ، یہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور شام کا علاقہ، اور یہ پھر یہ بیت المقدس. اب میں اس سے آگے ادھر کا دکھانے لگا ہوں، نابلس کو. یہ سمجھ میں آیا یہ کیا ہوا؟ فلسطین. اور یہ کیا ہے؟ جلعاد. ٹھیک ہو کیا؟ یہ جلعاد. اور پھر یہ سمجھ میں آیا؟ یہاں فلسطین سے ہوتے ہوئے پھر یہ مصر میں آئے نا، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں لائے گئے. یہاں یہ آتے 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 یہ کیا ہے؟ تانیس. اور اس چیز کو آپ نے غور سے دیکھا، ابھی اس کو ذہن میں رکھیں، پھر میں لکھواتا ہوں. بعد میں یوسف علیہ السلام کو، بعد میں یوسف علیہ السلام اب آپ لکھیے گا، دو تن عنوان قائم کیجیے گا ذرا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. دو تن عنوان قائم کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کی 17-18 سال عمر تھی جب اس کنویں میں پھینکے گئے. یہ جو سنگم آپ نے لکھا ہے نا، سنگم، اس لفظ کو آپ درست کر لیجئے گا. سکم لکھ لیں تاکہ نقشے میں پھر میں سمجھا سکوں. سین کاف میم، نون گاف نہیں بلکہ سین کاف میم. تو لکھا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں کنویں میں پھینکے گئے، اور وہ بائبل اور تالمود کی روایات کے مطابق، بائبل اور تالمود کی روایات کے مطابق سکم، سکم سین کاف میم، سکم جسے آج کل نابلس کہتے ہیں، سکم جس کو آج کل نابلس کہتے ہیں، سکم جس کو آج کل نابلس کہتے ہیں، اس کے شمال میں
اس کے شمال میں دوتن کے قریب وہ کنواں ہے۔ سکم بیت المقدس سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں تھا۔ سکم بیت المقدس سے 50 کلومیٹر شمال میں تھا، اور دوتن سکم سے 15-20 کلومیٹر شمال میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی والد ان کے، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے حران سے آ کر کنعان کے شہر سکم کے سامنے ڈیرے لگائے تھے۔ کنعان سمجھ آ گیا، فلسطین، اور یہ جلعاد سے وہ قافلہ آنے والا جس نے کنویں میں سے نکالا، ٹھیک، اور یہ فلسطین کے علاقے میں، وہ جو علاقہ ہے سارا دوتن کا، وہ اس جگہ میں، ٹھیک۔ اب آگے لکھیے۔ میں نے بتایا بیت المقدس سے کتنے کلومیٹر شمال میں؟ یہ شمال میں، اوپر کے بجائے نیچے، یہ فلسطین، فلسطین کے شمال میں اریحہ، القدس، اس علاقے میں 50 کلومیٹر صرف دور، کیونکہ یہ بہت بڑا نقشہ ہے، اس میں 50 کلومیٹر بالکل تھوڑا سا بنے گا۔ اب آگے لکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے حران سے آ کر کنعان کے شہر سکم کے سامنے ڈیرے لگائے تھے، جسے آج کل نابلس کہتے ہیں۔ آپ نے غیابت الجب جو تھا نا، صرف غیابت الجب، اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھا۔ یہ ایک درمیان میں سوال آیا تھا غیابت الجب، اس کو آپ نے یہ نشین کرنا ہے۔ اب ہم اگلا عنوان ترتیب میں چلتے ہیں۔ میم، میم میں ہم محراب زکریا ہم پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ میم میں محراب زکریا ہم نے پڑھ لیا تھا، معارب بھی پڑھ لیا تھا، مجمع البحرین بھی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب عنوان میم، میم میں ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں؟ معارب لکھ لیا تھا، اور مجمع البحرین بھی لکھ لیا تھا، پھر اس کے بعد محراب زکریا بھی لکھ لیا تھا، ٹھیک۔ اب ہم اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ترتیب سے چل رہا تھا۔ جی ذوالقرنین والا بعد میں انشاءاللہ، تاکہ وہ ہماری ترتیب ذرا چلتی رہے آگے۔ اچھا، درمیان میں اور بھی کوئی ذہن میں آئے آپ کے، بلا تکلف لکھ کر دے دیں، زبانی نہیں، لکھ کر دے دیں آپ۔ اب ہم میم سے آج عنوان پڑھیں گے، مدائن صالح۔ مدائن صالح۔ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ رکھتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، اگر آپ نے اس کا مطالعہ ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ یہ نقشہ میں نے ایک اور موقع پر بھی لکھوایا تھا۔
اور وہ موقع تھا، یاد آ گیا جی؟ کیونکہ اس کا آج کل یاد واد نہیں کر رہے نا آپ، تو یہ ہم پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں؟ ہجر میں۔ اور اس وقت میں نے لکھوایا تھا کہ ہجر جو ہے یہ کس کا نام؟ مدائن صالح کا۔ اور یہ کیا ہے؟ دیار سمود۔ اور اس کی طرف کون بھیجے گئے؟ صالح علیہ السلام۔ ٹھیک، تو اب آگے لکھیے مدائن صالح کے آگے، مدائن صالح کے عنوان کو ہم ہجر میں پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے کہ مدائن صالح کا قدیم نام الحجر ہے، اس لیے کہ مدائن صالح کا قدیم نام حجر ہے۔ اسی پہ سورۃ الحجر ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الحجر سورت نمبر 15 کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ آیت نمبر 80 میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اور جس قوم کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اور جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ قوم سمود کہلاتی ہے، وہ قوم سمود کہلاتی ہے۔ یہی نسل عاد ثانیہ بھی کہلاتی ہے، عادی ثانیہ یا عاد اخرى بھی کہلاتی ہے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 2000 سال پہلے ہلاک کی گئی تھی۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 2000 سال پہلے ہلاک کی گئی تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ قوم سمود کے اس مقام کو الحجر اور مدائن صالح کہتے ہیں۔ مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ خیبر سے تقریباً 115 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ خیبر سے تقریباً 115 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے محلات اور قلعے تھے، اور جگہ جگہ بتوں کے مندر بنائے ہوئے تھے، جگہ جگہ بتوں کے مندر بنائے ہوئے تھے۔ آج بھی رابغ سے لے کر الف باغین، آج بھی رابغ سے لے کر عقبہ تک اور مدینہ منورہ اور خیبر سے تبوک تک، آج بھی رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ منورہ اور خیبر سے لے کر تبوک تک سارا علاقہ
قوم سمود کے ان آثار سے بھرا ہوا ہے۔ مدائن صالح کے باشندے یعنی الحجر کے باشندے یعنی قوم سمود چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے۔ مدائن صالح کی پتھروں کی عمارتوں پر آج بھی آرامی زبان میں کتبے موجود ہیں۔ آرامی زبان میں کتبے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 9 میں بتایا کہ قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ مدائن صالح کے لوگ یعنی قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بت پرستی سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے خوفناک زلزلے کے عذاب سے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ حضر موت کے علاقے میں ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مکہ معظمہ چلے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وہیں انتقال کیا تھا، اور ان کی قبر کعبہ کی مغربی جانب حرم ہی میں ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو مؤمنین عذاب میں محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے جو محفوظ رہے ان کی تعداد تقریباً 120 تھی۔ اسی مدائن صالح میں قوم سمود کے مطالبے پر جب اونٹنی کا معجزہ پیش آیا تو قوم سمود نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والے عذاب کی وعید سنائی۔ پہلے روز ان سب کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے روز ان پر سیاہی چھا گئی، جو موت کی علامت تھی۔ مولانا، یہ
خاص طور پر اس کو اس لیے لیا کہ یہ صالح علیہ السلام، ان کا ذکر ہم انشاءاللہ سعاد میں جب ہم انبیاء کا ذکر پڑھیں گے اس وقت پھر میں دہرا دوں گا دوبارہ کہ دیکھیں ہم صالح علیہ السلام کے کچھ حالات حجر میں پڑھ چکے ہیں. تو دیار سمود، مدائن صالح، حجر، العلا، وادی القرا. لیکن ایک سوال کیا جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ یہ مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے وہ اور مدائن صالح کیا ایک ہیں؟ تو واضح جواب ہے کہ نہیں. ایک سوال ذہن میں آپ کے بار بار آئے گا. وَإِلَّا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ابھی میں لکھواتا ہوں. تو سوال ایک آتا ہے ذہن میں، کیا مدین اور مدائن صالح ایک تھا؟ تو آپ نقشے میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ مدین. یہ اصل مدین یہ ہے، ٹھیک، خلیج عقبہ کے بالکل ساتھ. اور پھر پورے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہاں کیا آیا؟ تبوک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ، یہ دیار سمود مدینہ منورہ کے کہاں ہے؟ شمال میں ہے. دیار سمود مدینہ منورہ کے شمال میں ہے. تب آپ نے غور کیا کہ اور تبوک اس کے بھی شمال میں ہے. تبوک اس کے بھی کیا ہے؟ شمال میں ہے. لہذا اگلا عنوان آپ لکھیے گا تاکہ آپ کو دونوں باتیں بیک وقت سمجھ میں آ جائیں. اب کچھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ مدائن صالح اور مدین میں کیا ہے؟ بہت فاصلہ، بہت فرق. اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ مدین. یہ کیا ہے؟ تبوک. یہ کیا ہے؟ ایکا. اور مدین اور ایکا سمجھ میں آ گیا. میں نے بتایا تھا کہ یہ پورا علاقہ پھر کیا کہلانے لگا؟ مدین. یہ پورا علاقہ مدین. یہ سمجھ میں آ گیا. یہ پورا علاقہ مدین دیکھ رہے ہیں، مدین. اور یہ کیا ہے؟ تبوک. یہ کیا ہے؟ ایکا. اور ایکا میں نے الف میں آپ کو لکھوا دیا تھا. ایکا اور مدین کے بارے میں نے آپ کو وہاں بہت اچھی طرح لکھوایا. تو اب اگلا عنوان قائم کیجئے. اگلا عنوان لکھیں مدین. اب آگے لکھیں مدین. یہ وہ علاقہ ہے جس میں شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. مدین وہ علاقہ ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. شعیب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 11 دفعہ ہے. اور مدین کا ذکر سورہ ہود سورت نمبر 11 کی سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 84 میں ہے. آیت نمبر 84 میں ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. جی مولانا وقت مکمل ہو چاہتا ہے. مدین کے جو جغرافیہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں. ابھی فی الحال آپ نے ایک نوٹ کر لیا، یہ نوٹ کر لیجیے گا جملہ کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدائن صالح اور مدین یہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوا؟ دونوں بالکل الگ الگ.